کہتے ہیں کسی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر پڑے ہیں۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر و تصویر بتانے والے ایک عالم کو بلوا کر اسے اپنا خواب سنایا۔ مفسر نے خواب سن کر بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں میں نے یہی خواب دیکھا ہے۔ مفسر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے سارے گھر والے آپ کے سامنے مریں گے۔ بادشاہ کا چہرہ غیظ و غضب سے شدت سے لال ہو گیا۔ دربانوں کو حکم دیا کہ اس مفسر کو فی الفور جیل میں ڈال دیں اور کسی دوسرے مفسر کا بندوبست کریں۔ دوسرے مفسر کی آہ نے اسے بھی جیل میں ڈلوا دیا۔ تیسرے مفسر کو بلوایا گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنا خواب سنا کر تعبیر جاننا چاہی۔ مفسر نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں مجھے یقین ہے، میں نے یہی خواب دیکھا ہے۔ مفسر نے کہا، بادشاہ سلامت، تو پھر آپ کو مبارک ہو۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا، کس بات کی مبارک؟ مفسر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس خواب کا تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنے گھر والوں میں سے سب سے لمبی عمر پائیں گے۔ بادشاہ نے مزید تعجب کے ساتھ مفسر سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہی بنتی ہے؟ مفسر نے جواب دیا، جی بادشاہ سلامت، اس خواب کی بالکل یہی تعبیر بنتی ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر مفسر کو انعام و اکرام کی دے کر رخصت کیا۔ اس بات کا یہی مطلب بنتا ہے کہ اگر بادشاہ اپنے گھر والوں میں سے سب سے لمبی عمر پائے گا تو اس کے سارے گھر والے اس کے سامنے ہی وفات پائیں گے۔ یہاں مفسر سے مراد خواب کی تعبیر بتانے والا ہے۔ مفہوم دونوں باتوں کا ایک ہی ہے، لیکن بات کرنے کے انداز سے کتنا فرق آ گیا۔ پہلے عالم کے الفاظ کا چناؤ غلط ہونے کی وجہ سے اس کی بتائی ہوئی تعبیر سننے کو ناگوار گزری، جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی، اور آخری عالم نے اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اسی بات کو سننے کے لیے اچھا بنا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی گفتگو میں اچھے الفاظ کا استعمال کریں، کیونکہ اچھی گفتگو اچھے اخلاق کو جنم دے گی، اور اچھا اخلاق کامل ایمان کی نشانی ہے۔